بیان فرمان دے اور نہ تو بعد شہباز پاکستان کسی تعارف دے محتاج نہیں جناب زوار غلام جعفر تیارہ بیرا اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرماسن کر لیں کوئی مسئلہ نہیں۔ درود کوشش کریں مل کر بلند آواز میں تلاوت فرمائیں۔ یا سیدہ دعائے طلوع شمس امامت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وائنا حتی تسکنہو ارزقتہم وتمتعہو فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج آل محمد۔ اپنے رزق اور عزت میں اضافے کے لیے کوشش کریں مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں۔ صلوات کا پڑھنا ایک عظیم عبادت ہے، اس عبادت کو زحمت نہیں رحمت سمجھ کے بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں۔ آل محمد سے مانگنے کے لمحے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں کوشش کرنا آمین کی زحمت سارے کرنا۔ دعا ہے کہ مالک اس عظیم ترین ذکر میں تشریف لانے والے ہر مومن کو مولا رزق ولایت عطا فرمائیں۔ جتنے بھی بیمار ہیں مولا سید سجاد کی نالین پاک کا صدقہ ہر بیمار کو شفا یابی عطا فرمائیں۔ جو مومنین جو مومنات آج کی صف انتظار اور صف غم میں اپنے دل میں جو نیک جائز حاجات لے کر حاضر ہوئے ہیں، مالک تمام مومنین کی تمام تر حاجات پوری فرما۔ مالک ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اسے شر پسند عناصر سے محفوظ فرما۔ کچھ چہروں کی زیارت کر رہا ہوں جو شاید کسی ہچکچاہٹ کا شکار ہو کے ابھی تک آمین نہیں کہہ سکے۔ جو بندہ آل محمد کے اس خوبصورت منصوب شدہ امام بارگاہ میں قبولیت والی مہر لے کر حاضر ہوا ہے، کوشش کرنا اس دعا پہ ہچکچاہٹ کو ایک جانب رکھ کے آمین بلند آواز میں کہنا۔ مالک حسین جو لوگ آج کی اس بار روحانیت صف انتظار میں اپنی خالی جھولیاں لے کر حاضر ہوئے ہیں، شہزاد علی اصغر کے جھولے کا صدقہ خالی جھولیوں میں ماتمی بیٹے اور پردہ بیٹیاں عطا فرما۔ مالک مجھ حقیر سمیت ہم تمام ماتمیوں کو جلد از جلد کربلا میں سجدہ نصیب فرما۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا مالک ہم زندہ رہتے ہوئے بھی وارث رکھتے ہوئے بھی بے وارثوں کی طرح جی رہے ہیں۔ مالک ہمارے حقیقی وارث حقیقی آیت اللہ رہبر معظم حجت دوران سرکار قائم آل محمد کے ظہور میں تاجل فرما۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت فرما دیں۔ کوشش کریں صلوات ایسی پڑھیں کہ روحانیت میں مزید اضافہ ہو جائے۔ پھر بھی صلوات مل کر بلند آواز میں تلاوت کرنا۔ کوشش کرتے رہیں صلوات سارے احباب مل کر پڑھتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے۔ سرکار اجازت دیتے ہیں؟ اجازت ہے جی۔ عزت دار مالک کے مداح خوان تشریف فرما ہے، مولا کے منظور نظر عزادار میرے سامنے ہیں۔ لمبی چوڑی نوکری نہیں، دو چار الفاظ تراش کے آپ کے کشکول ولایت میں رکھتے ہیں، آپ الفاظ پہ دعا فرمائیں، میں آپ کی دعا سمیٹتا اپنے اگلے سفر تک پہنچوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین صلوات۔ بسم اللہ، نعرہ تکبیر، ایسے نہیں جیسے خالق اکبر کا نام بلند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک لمحے کے لیے غدیر کی یاد کو تازہ کرنا، ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، آل محمد کی ذات پر مل کر بلند آواز میں صلوات تلاوت فرمائیں۔ کوشش کریں صلوات اتنی بلند پڑھیں جتنی ہر ماتمی کے دل میں کربلا جانے کی خواہش ہے۔
اجازت دینے کے بعد نوکری کا آغاز کیا ہے، بالکل اختصار کے ساتھ 4 مصرے پڑھتا ہوں، آپ کے مزاج کا مجھے پتہ لگ جائے گا اور آپ کو بھی پتہ لگ جائے گا میں کس معیار سماعت پر الفاظ تراش کے یہ ماتمی عزاداروں سے دعائیں سمیٹے ہیں۔ تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے، تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے، پر علی کے لال کا نبیوں میں ہم پلہ نہیں۔ اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سمجھتا ہوں۔ جو بندہ اردو سمجھتا ہے وہ ایک لمحے کے لیے آپ نے دعا فرمانی ہے، مصرے میں نے ان کے دلوں پہ نقش کر کے جانے ہیں، دعا کی اپیل کر رہا ہوں۔ یہ پاک ممبر کے کالے غلاف میں ہاتھ ڈال کے ہر بندے کو ولایت علی کی قسم دے کے کہہ رہا ہوں، حق بنتا ہو رکھنا نہیں، نہ بنتا ہو بولنا نہیں۔ میں ڈھیر راضی کھڑا ہوں، ڈھیر سفر کیا زیارت کے لیے، تم اسے اصحاب کی فہرست میں لکھتے رہے، پر علی کے لال کا نبیوں میں ہم پلہ نہیں، اور وہ سلام اللہ اگر سالار ہے میرا حسین، جس کی پوری فوج میں کوئی رضی اللہ نہیں۔ اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے مست ہو، بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو، جو حسین کا صدقہ کھاتا ہے بولو مل کے حیدری۔ یہ ہاتھ امام زمان آ کے قدموں پہ لگے، میں نوکر جو ہوں، میں نوکر جو ہوں، میں نوکر جو ہوں، میں نوکر۔ یا علی میں نوکر جو ہوں، میری مجال ہی کوئی نہیں، میری اوقات ہی کوئی نہیں، یہ تو آپ کا کمال ہے، اس میں میں 1000 دفعہ پڑھتا ہوں، میں جو نوکر بن کے نوکری کرنا ہے۔ تم اسے اصحاب کی فہرست پہ لکھتے رہے، پر علی کے لال کا نبیوں میں ہم پلہ نہیں، وہ سلام اللہ اگر سالار ہے میرا حسین، جس کی پوری فوج میں کوئی رضی اللہ نہیں۔ اب اتنا خوبصورت بول لے ہو، چلو ایک منزل بلند کرنا، میں دعا کی اپیل کرتے کرتے 4 مصرے پڑھتا چلوں۔ میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے، میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے، میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے، میں دین عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے، پہلے ماتمی سے لے کے باہر کھڑے عزادار تک میں 4تھے مصرے کی دعوت دینے جا رہا ہوں۔ ممبر پہ کھڑا ہو کے ہر عزادار کو کہہ رہا ہوں، جو بندہ 4تھے مصرے کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے صرف وہ بندہ بول لے۔ جو بندہ کہتا ہے مجھے حیدر رضوی کے 4تھے مصرے میں اپنا آپ نظر نہیں آیا، اسے چھٹی دے رہا ہوں۔ میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے، میں دین عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے، اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے مس ہو، بولتی آوازیں کربلا میں بلند ہو، جو حسین کا صدقہ کھاتا ہے، جو نوکر ہے آل محمد کا، مل کے بولو لبیک یا حسین۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مل کے بولو سردار کلندر۔ کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، میں نوکر جو ہوں، میں نوکر جو ہوں، میں 1000 دفعہ دہراتا چلوں۔ یہ دعا ہے آپ کی، میری حیات میں ہر لمحہ چین رہتا ہے، میں دین عشق پہ ہوں مجھ پہ دین رہتا ہے، اور یزید مجھ سے بھی بیعت طلب نہیں کرتا، میں کیوں وہ جانتا ہے کہ مجھ میں حسین رہتا ہے۔ اتنا خوبصورت بولے ہو، ایک درجہ منزل بلند کرو۔ ممبر کے خلاف میں میرا اتنا قد ہی نہیں کہ میں چیلنج کروں، لیکن آج سے پہلے اس نوکر کے علاوہ کسی سے بات سنی ہو بے شک نہ بولنا، بات نوکر کی زبان سے سنو، اتنا بولنا دعائیں سمیٹتا اگلے سفر پہ پہنچ جاؤ۔ ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے، ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے۔ جو بندہ کہتا ہے میں ادب سننے کا فن رکھتا ہوں، بات اس سے کرنے جا رہا ہوں، ابن علی نے دے دیا سر اس خیال سے، کوئی میرا نظام ولایت نہ لے سکے، اور شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے، 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے۔ زندہ باد شیعہ قوم، زندہ باد۔ یہ معیار ہے منڈی باؤدین کا جی، یہ بابا جی کی محنت ہے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے مسو، جو نوکر ہے آل محمد کا، مل کے بولو حیدری۔ شبیر تو خدا کے ارادے کا نام ہے، 9 لاکھ مل کے جون سے بیعت نہ لے سکے۔ یہ حسین کی کریمی ہے، اور میں ممبر حسین پہ کھڑا ہو کے جملہ سرکار تجمل عباس حمدانی سرکار کی صحت و سلامتی کے لیے کہنے جا رہا ہوں۔ یہ کائنات میں جتنی مساجد ہیں، جتنے ذکر ہیں، یہ سب حسین کے ایک انکار کا نتیجہ ہے۔ اٹھے ہوئے ہاتھ ذریعے حسین سے مسو، جو بولا ہے میں اس کا مشکور ہوں۔
مصروں پہ ہر بندہ بولتا ہے جملے کے لیے، میں ایک ہی جملہ پڑھنا ہے اور اسی جملے کے لیے محنت کر رہا ہوں، اور میں اس جملے کے لیے اپنا سفر شروع کر چکا۔ حسین پہنچے، وہ جملہ کیا تھا؟ وہ حسین کا انکار کیا تھا؟ تجھے اس انکار کا فلسفہ جلدی سے جلدی سمجھاتا چلوں، تجھ سے دوا سمیٹوں اور اپنے اگلے سفر پر چلوں۔ حسین پہنچے ولید کے دربار میں، حسین کے ہاتھ میں آیا یزید کا ہاتھ، ولید اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا، کئی ملکوں کے گورنر تخت پہ بیٹھ کے حسین بادشاہ کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے۔ ولید اپنے تخت سے یہ خط حسین کے ہاتھوں میں پہنچاتے ہوئے، حسین کے ہاتھوں میں آیا یزید کا خط۔ حسین نے کہا ولید یہ کیسا خط ہے؟ ولید نے کہا حسین یہ یزید نے خط بھیجا ہے، یزید چاہتا ہے کہ تو اس کی بیعت کر لے، یزید چاہتا ہے کہ تو اس کی بیعت کر لے۔ حسین نفس مطمئنہ ایک لمحہ بھی انتظار کیے بغیر ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں تو نہیں جانتا مجھ جیسا اس جیسے کی، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ ولید اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، کئی ملکوں کے گورنر بیٹھے ہوئے تھے، مورخین اپنے ہاتھ میں قلم لے کے کہ یہاں حسین کے لبوں سے کوئی لفظ نکلے گا وہ لفظ کو تاریخ کا حصہ بنا کے دنیا تک پہنچا دیں گے۔ کہا تجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین ایک لمحے سوچ تو صحیح، یزید کے پاس تخت ہے، یزید کے پاس تاج ہے، یزید کے پاس دولت ہے، یزید کے پاس خزانہ ہے۔ ولید کہتا ہے حسین ایک لمحے کے لیے تو سوچ، اگر تو یزید کی بیعت کر لے گا تجھے مدینہ نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ حسین کہتے ہیں نا نا نا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ کہا حسین نے اچھا تجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ پھر ولید اپنے تخت پہ اٹھ کے کھڑا ہوا، حسین پھر مجھے بتاتا جا، یہ کئی ملکوں کے گورنر میرے غلام بن کے بیٹھے ہیں، مجھے بتا حسین تجھ جیسے میں اور یزید جیسے میں فرق کیا ہے؟ حسین کے چہرے پہ اللہ والا جلال آیا۔ حسین کہتے اب تو نے سوال کیا ہے وقت کے امام سے، میں جواب تیرے دربار میں کھڑا ہو کے دوں گا۔ تو کہتا ہے میں یزید کا تخت دیکھ کے یزید کی بیعت کر لوں، میں یزید کا تاج دیکھ کے یزید کی بیعت کر لوں، میں یزید کی دولت دیکھ کے یزید کی بیعت کر لوں، میں یزید کی شاہی دیکھ کے یزید کی بیعت کر لوں۔ نا 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 ولید، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کرے تو کرو کیوں؟ تو چاہتا ہے میں تجھ میں اور اس میں فرق بتاتا چلوں؟ ہاں میں تجھے بتاتا چلوں، حسین جیسے میں اور یزید جیسے میں فرق کیا ہے؟ ہاں حسین بتا، حسین جیسے میں اور یزید جیسے میں فرق کیا ہے؟ حسین نفس مطمئنہ کی طرح کھڑے ہو کے ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں میں اس کی بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے بابے جیسا اس کا بابا نہیں، میرے بھائی جیسا اس کا بھائی نہیں، میرے دادے جیسا اس کا دادا نہیں، میرے نانے جیسا اس کا نانا نہیں۔ حسین کے چہرے پہ اللہ والا جلال آیا، یزید کے ہاتھ کو ہوا میں اڑایا، ولید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں ولید تو نہیں جانتا یزید فضول کا بیٹا ہے، میں بطول کا بیٹا ہوں، یزید فضول کا بیٹا ہے، میں بطول کا بیٹا ہوں، یزید فضول کا بیٹا ہے، میں بطول کا بیٹا ہوں۔ جب ولید یزید سے کہتے وہ اپنے لاکھوں لے آئے میں اپنے 72 لے کے آؤں گا، وہ اپنے اکٹھے کر کے لے آئے میں اپنے چن چن کے لے کے آؤں گا، لیکن ولید قیامت کی آخری انگڑائی تک میں حسین ابن علی ہر حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کر دوں گا کہ یزید مرد آباد ہے، حسین زندہ باد۔ یہ ہاتھ ذریعے حسین سے مسکو، اٹھے ہوئے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگے۔ میں نوکر ہوں، میری مجال ہی کوئی نہیں۔ ڈھیر نقصان ہوا ہے حسین کی بہنوں کا، زیادہ میں نے پڑھ لیا۔ ایک درد کا جملہ میں نے تیرے حوالے کرنا ہے۔ محرم کی آمد قریب ہے، جملہ اپنا نہیں، شیر حیدر کرار شہید حق کے زہرا علامہ ناصر کا کہنے جا رہا ہوں، تیری ہائے سے پتہ لگے گا عزادار کہاں بیٹھے۔ علامہ ناصر اکثر مجلسوں میں کہا کرتے تھے میرے سامنے وہ قوم بیٹھی ہے جو بیٹوں کی شادیوں سے زیادہ حسین کے غم کا انتظار کرتی ہے۔ اجرکم من الحسین، اس ہائے کی قیمت تجھے سیدہ عطا کرے گی۔ جو بیٹوں کی شادیوں سے زیادہ حسین کے غم کا انتظار کرے، میرے سامنے وہ قوم بیٹھی ہے۔ محرم کی آمد ہے، 5 سے 6 منٹ کی اجازت لے کے عزاداروں سے میں ایک چھوٹا سا واقعہ تیرے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوشش کرتا ہوں محرم سے پہلے جہاں نوکریوں میں درد کا یہ جملہ ہر مومن عزادار کے حوالے کروں۔ بات اپنی نہیں، کتاب کا نام ہے انوار الامہ۔ کتاب کہتی ہے مصر کا ایک تاجر تھا، حسین سے بڑی محبت کرتا تھا، حسین کا ڈھیر کرم تھا اس پہ، اور وہ محبت کا حق ایسے ادا کرتا تھا کہ اپنے گھر 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک صفِ عزا بچھایا کرتا تھا، جیسے اب ہمارے علاقوں میں عشرہ محرم کی مجالس ہوتی ہیں۔
مختصر کرتا چلوں، کتاب کہتی ہے اس تاجر کے حالات ایسے بدلے کہ اس کے گھر کے برتن بھی بک گئے. سارا سال ڈھیر اطمینان میں رہا، لیکن جیسے جیسے محرم آتے رہے اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا رہا. یہی ذی الحج کے دن تھے، وہ تاجر ڈھیر پریشان رہتا رہا، لیکن اس سے مختصر ہو نہیں سکتا. 28 ذی الحج کا دن آیا، جب سارا دن وہ انتظار کرنے کے بعد کہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی طریقے سے وسیلے کا کوئی انتظام ہو جائے، میں اپنے گھر حسین کی پھوڑی بچھا دوں. جب اسے تسلی ہو گئی نا اب میرے گھر حسین کی پھوڑی نہیں بچھے گی، اب تو وسائل کا انتظام نہیں ہوا، 28 ذی الحج کی رات کو چلتے چلتے اپنے گھر کی چھت پہ چلا گیا. چاند کی طرف دیکھ کے تڑپ کے کہتا ہے کاش یہ محرم کا چاند میری زندگی میں طلوع نہ ہو. چاند سے زندگی کا شکوہ کیا، یہی آواز اس کے زوجہ کے کانوں میں گئی، دوڑتی چھت پہ آ گئی، تڑپ کے کہتی ہے چاند سے زندگی کے شکوے کیوں کرتا ہے؟ رو کے کہتے ہیں میں ایسی زندگی کو کیا کروں کہ میں زندہ بھی ہوں اور میں اپنے گھر حسین کی عزاداری نہیں کروا رہا. اس کی زوجہ کہتی ہے پریشان نہ ہو، میرے پاس ابھی بھی کوئی قیمتی چیز ہے، وہ قیمتی چیز بیچ دے، گھر حسین کی عزاداری کروا لے. اب یہ جو ماتمی مرد حضرات بیٹھے ہیں یہ عورت کی فطرت کو بہتر جانتے ہیں کہ مستورات کی فطرت ہوتی ہے، انہیں زیور سے بڑا پیار ہوتا ہے. تاجر، کتاب کہتی ہے تاجر نے اپنے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا کہ میری زوجہ کے پاس زیور کا کوئی ٹکڑے جو بھلے وقتوں میں میری زوجہ نے چھپا کے رکھ لیا تھا کہ مشکل میں بیچیں گے. تاجر اپنی زوجہ کو کہتا ہے وہ جلدی سے قیمتی ٹکڑا میرے حوالے کر، میں مصر کے بازار میں بیچوں، ہم اپنے گھر حسین کی عزاداری کروائیں. تاجر کی زوجہ نے چلنے کا ارادہ کیا، عزاداروں سنو کہ چلتے چلتے وہ تاجر کی زوجہ تاجر کو وہاں لے آئی جہاں اس کے دونوں بیٹے سو رہے تھے. اجرکم من الحسین، اجرکم من الحسین، یہ ہائے کی قیمت تمہیں سیدہ عطا کرے گی، جہاں اس کے دونوں بیٹے سو رہے تھے. تاجر کی زوجہ بیٹھی، بیٹوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے یہ میرے بیٹے ہی میری قیمتی چیز ہیں، بیٹوں کو بیچ دے، گھر حسین کی عزاداری کروا دے. آپ نے دعا فرمانی ہے، میں نے جملہ کہنا ہے، ہر ماتمی عزادار کم سے کم اس جملے پہ ہائے ضرور کہے گا. تاجر تڑپتا تڑپتا زمین پہ بیٹھ گیا اور اپنی زوجہ کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے بیٹوں کو بیچ دوں. زوجہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بیٹوں کو بیچ دے، لیے بھی تو حسین سے تھے نا، بیٹوں کو بیچ دے. معاہدہ ہو گیا، اس نے کہا مجھے صبح بیٹا تیار کر دینا، میں بیٹوں کو مصر کے مرکزی بازار میں بیچ دوں گا. کتاب کہتی ہے صبح کا وقت ہوا، ماں بیٹوں کو تیار کرتی رہی. کتاب کہتی ہے ماں بیٹوں کو تیار کرتے ہوئے ایک لمحے بھی بیٹوں کو نہیں روئی، بیٹوں کو تیار کرتی تھی اور رو کے کہتی تھی ہائے علی اکبر، ہائے علی اصغر. بس بیٹوں کو تیار کیا، تاجر کے حوالے بیٹوں کو کیا. تاجر نے اپنے بیٹوں کا ہاتھ تھاما، مصر کے مرکزی بازار کے مرکزی چوک میں کھڑا ہو گیا. اسی جملے کے لیے محنت کر رہا تھا، 1 سے 2 منٹ کی نوکری میری باقی رہ گئی. تاجر مصر کے مرکزی بازار کے مرکزی چوک میں بیٹوں کو لے کے کھڑا ہوا. تاجر نے پہلی آواز بلند کی، غلام لے لو، غلام لے لو، غلام لے لو. کتاب کہتی ہے دن سے لے کر رات تک تاجر آوازیں لگاتا رہا، کوئی خریدار نہیں آیا. جب 29 ذی الحج کا سارا دن گزر گیا نا اور تاجر بے بس ہو گیا، کتاب کہتی ہے روتے روتے، اب جو گھر جا کے بھی رونا چاہتا ہے کہ لمحے کے لیے دیکھے مجھے، تاجر روتے روتے زمین پہ بیٹھ گیا، سر کو جھکایا، زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچ رہے اور شکوہ کر رہا ہے شاید بی بی کو قبول ہی نہیں ہے، شاید سیدہ کو منظور ہی نہیں ہے میرے گھر حسین کی عزاداری ہو. کتاب کہتی ہے ابھی شکوہ کرتے کرتے اس کی آنکھوں سے پہلا آنسو گرا تھا، ایک گھوڑا سوار اس کے قریب آیا. گھوڑا سوار کہتے ہیں غلام بیچے گا. تاجر کا سر جھکا ہوا ہے، نقشے کو ذہن میں بٹھانا، میں آخری جملوں کے قریب آ گیا. تاجر کا سر جھکا ہوا ہے، گھوڑا سوار گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے. گھوڑا سوار کہتے ہیں تاجر غلام بیچے گا. تڑپ کے تاجر کہتے ہیں بیچنے کے لیے لایا ہوں. وہ گھوڑا سوار کہتے ہیں میں تیرے غلام خرید تو لوں، پہلے مجھے یہ بتا ان غلاموں سے تیرا رشتہ کیا ہے. تاجر کی چیخ نکلی، تڑپ کے کہتے ہیں یہ جو دونوں غلام بنا کے لایا ہوں نا یہ میرے بیٹے ہیں. اور کوئی ہائے کرے نہ کرے، جن کی چھوٹی اولاد ہے وہ اس جملے پہ ہائے ضرور کرے. گھوڑا سوار تڑپ کے کہتا ہے کوئی بیٹوں کو بھی بیچتا ہے. تڑپ کے تاجر کہتا ہے جس کے لیے بیچنے آیا ہوں وہ بیٹوں سے زیادہ پیارا ہے، جس کے لیے بیچنے آئے ہوں وہ بیٹوں سے زیادہ پیارا ہے. گھوڑا سوار کہتے ہیں کتنے میں بیچے گا؟ تاجر طرف کے کہتے ہیں بس اتنی اشرفیاں دے دے، 10 دن اپنے گھر حسین کی عزاداری کروا لوں، 11 محرم سے فاقہ بھی کرنا پڑے تو مجھے وہ فاقہ قبول ہے. تاجر کا اور گھوڑے سوار کا عزادار. سنو کہ سودا کیا ہوا. تاجر کو گھوڑے سوار نے کہا میرے گھوڑے پہ سونے سے بھری اشرفیوں کی بوری ہے،
اسے سینے سے لگا لے اور اپنے دونوں اسی موڑ کے لیے محنت کرا، اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے۔ جب گھوڑے سوار نے کہا نا دونوں بیٹوں کو اپنے ہاتھ سے میرے گھوڑے پہ بٹھا دے، تاجر کا سر جھکا ہوا تھا، چیخ نکلی، رو کے کہتے ہیں میں بھیک تھوڑا مانگ رہا ہوں، میں تو اپنے بیٹے بیچنے آیا ہوں، تم میرے بیٹوں کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے بھی گھوڑے پہ نہیں بٹھا سکتا۔ گھوڑے سوار کی چیخ نکلی، رو کے کہتا ہے تاجر تیرا جو سر جھکا ہوا تھا تو نے انصاف نہیں کیا، ایک مرتبہ سر اٹھا کے دیکھ میرے دونوں بازو نہیں ہیں، میرے بازو ہوتے میں تیرے بیٹے کو سینے سے لگاتا اور میں تیرے بیٹوں کو ہزار بوسے کرتا۔ عزادارو سنو گے، آخری جملے کے قریب آ گیا، تاجر نے اپنے دونوں بیٹوں کو فروخت کر دیا، اپنے گھر میں عزاداری کا سامان لے گیا، یکم محرم کا سارا دن حسین کی عزاداری کرواتا رہا۔ کتاب کہتی ہے تاجر ماتمیوں کو اپنے ہاتھ سے لنگر کرواتا رہا۔ جب ماتمیوں نے لنگر کر لیا نا، تاجر گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا، ہر جانے والے عزادار کا سر پہ ہاتھ رکھ کے شکریہ ادا کرتا تھا اور رو کے کہتا تھا کل بھی آنا، کل اکبر کو روئیں گے، کل بھی آنا، کل قاسم کو روئیں گے، کل بھی آنا، کل غازی کی چپ کو روئیں گے۔ عزادارو سنو گے، ابھی آخری عزادار گیا ہی تھا، تاجر نے دروازے کو کنڈی لگائی، ابھی زمین پہ آرام کی نیت سے لیٹا ہی تھا کہ تاجر کی زوجہ چلتے چلتے اس کے قریب آئی، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے میں تجھ سے بیٹوں کا حال نہیں پوچھنے آئی، بس مجھے یہ بتا دے میرے بیٹے بیچے کسے تھے۔ تاجر روتا روتا اٹھ کے بیٹھا، تڑپ کے کہتے ہیں چہرے سے نور ٹپک رہا تھا، اس کے دونوں بازو نہیں تھے۔ تاجر کی زوجہ نے فیصلہ کر لیا کہ اس کے دونوں بازو نہیں تھے، میرے بیٹوں سے اس لیے غلامی کرائے گا۔ ابھی تاجر کی زوجہ کی غلامی کا لفظ نکلا ہی تھا کہ تاجر کے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی، زوجہ دوڑتے دوڑتے دروازے میں پہنچی۔ سنو گے منظر کیا تھا، کسی کا دل دکھے تو صحیح سمجھ کے معاف کر دینا۔ تاجر کی زوجہ نے دروازہ کھولا، منظر تھا ایک کالے برگے والی بی بی ہے، اس نے دونوں بیٹوں کا ہاتھ تھاما ہوا ہے اور رو کے کہتی ہے اپنے بیٹوں کو لے لے، میں تجھے تیرے بیٹے واپس کرنے آئی ہوں۔ تاجر کی زوجہ روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئی اور رو کے کہتی ہے بی بی معاف کرنا، میں نے بیٹے غلامی کے لیے نہیں پالے تھے۔ وہ بی بی تڑپ کے کہتی ہے سر اٹھا کے دیکھ، میں زخمی پہلو والی بی بی ہوں اور میں بیٹے دیتی ہوں، بیٹے لیتی نہیں۔ اور جنہیں ماتم سمجھ نہیں آتا، جو بی بی ہمیں بیٹے دیتی ہے اسی کی بیٹیاں شام کے بازار میں شرابیوں کے ہجوم۔ محمد و اہل بیت میں التماس کراں دا شہباز پاکستان بلکہ پاکستان دی بہت بڑی شخصیت جناب زوار غلام جعفر تیارہ بیرا اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرماسن۔ محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہربان رحمان رحیم کریم اللہ تیرا میرا امام، امام متقیان، امیر کائنات، امیر ممکنات، دعا جہانا دا مشکل کشا علی، بارگاہ توحید غلاف